السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وقال تعالى في موضع آخر: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ لَهُمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ معزز سامعین، بزرگان محترم، ملت کے نوجوان ساتھیوں، ہم اور آپ آج جس دور اور ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ ماحول اور وہ دور آزمائشوں کا دور ہے، پریشانیوں، مشقتوں، مصیبتوں کا دور ہے۔ آج چہار جانب سے فتنے رونما ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے سامنے ایک چیلنج بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ حکومتوں کا ظلم و ستم ہو یا پھر عالمی پیمانے پر جو مصیبتیں ہیں ہم وہ لے لیں، ہر طرف سے ہمیں اللہ رب العالمین کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑ رہا۔ ایک انسان کی زندگی نشیب و فراز سے گھری ہوتی، اس کی زندگی میں خوشی کے دن بھی آتے ہیں، غم کے مرحلے بھی آتے ہیں۔ وہ کبھی خوشی میں اتنا زیادہ مسرور ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ لگ جاتا ہے کہ اسے اپنا وجود، اپنا مقصد یاد نہیں رہتا۔ وہ اللہ رب العالمین کو بھول کر، اس کے دین کو بھلا کر کے زندگی گزارنے لگتا ہے، اپنے خواہشات کی تکمیل کرنے لگتا ہے اور دنیا دار بن کر دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو جاتا ہے۔ وہیں ایک دوسری طرف ایک سچا اور پکا مسلمان جب اسے تکلیف لاحق، جب اسے خوشی لاحق ہوتی ہے، جب اسے خوشی میسر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے جب اسے نعمت ملتی ہے، تو اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوئی کمی اس کے اندر نہیں ہوتی۔ اور جب اسے کوئی غم لاحق ہوتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، تو اس تکلیف اور اس غم میں وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے غم کو اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرتا ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ مومن کا معاملہ تو بہت عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ خیر پر مبنی ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ وما ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا صرف مومنین کے لیے ہی خاص ہے، یعنی مومنین کے علاوہ کوئی دوسرے کے اندر یہ صفت نہیں پائی جاتی کہ اس کا غم بھی اس کے لیے رحمت ہے، اس کا غم بھی اس کے لیے خیر و برکت والا ہے اور اس کی خوشی بھی خیر و برکت والی ہے۔ کیوں؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ۔ جب اسے کوئی خوشی میسر ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جب اسے کوئی نعمت میسر ہوتی ہے، تو اس نعمت پر وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اور جب اسے کوئی تکلیف لاحق ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے جب وہ آزمائشوں میں گرفتار ہوتا ہے، تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، صبر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑتا، اللہ رب العالمین سے لو لگانا نہیں چھوڑتا، اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، وہ جمع رہتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زندگی کو اسی لیے پیدا کیا کہ ہمیں اس کے ذریعے سے آزمائے. یہ زندگی اور موت دونوں آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائی ہے. الذی سورہ ملک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. جس نے موت کو اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا کہ تم کو آزمائے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے, ایک آزمائش ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ رب العالمین تنبیہ کرتے ہوئے بندوں سے کہتا ہے تم نے یہ گمان کر رکھا ہے, یہ سوچ رکھا ہے کہ تم اسی طرح بیکار پیدا کر دیے گئے ہو اور تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. ہرگز ایسا نہیں. ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. اسی کے برعکس ایک فاسق و فاجر انسان, اس کی زندگی خواہش نفس کی پیروکار ہوتی ہے. وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے. موجودہ حالات دیکھیے, یہ مصیبتیں ہمیں اپنے کرم کی بدولت ہمارے اوپر مسلط ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین یوں ہی کسی کو عذاب نہیں دیتا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو مصیبتیں تمہیں میسر ہوتی ہیں, جو مصیبتیں تمہیں لاحق ہوتی ہیں, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. بہت سی چیزوں کو اللہ رب العالمین تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے. آج ہم دیکھیں اتنے برے حال میں, اور جب چہار جانب سے آزمائشیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, جب چہار جانب سے مصیبتیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں, اس موقع پر بھی ہمیں اپنی عزت, اپنا وقار اور اپنی سربلندی اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں نظر آتی ہے. آج مسلم خواتین جب فحاشی کے نعرے لگاتی ہیں اور میرے جسم اور میری مرضی کے تحت جب سرے بازار نکلتی ہیں تو انہیں اپنی عزت, اپنا وقار فحاشی اور یانیت اور بازار کی زینت بننے میں نظر آتی ہے. اسلام نے, اللہ رب العالمین نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی تھی, اسلام کے ذریعے سے مسلم خواتین کو عزت بخشی تھی. اس وقت بھی عورت بازار کی زینت بنی ہوئی تھی, اس وقت بھی فحاشی اور یانیت کا دورہ تھا. تب اللہ رب العالمین نے اسلام کی دولت کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی تھی, ہمارے عورتوں کو عزت بخشی تھی. لیکن ہم خود اپنی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر سرے بازار نکل چکے ہیں. میرے بھائیوں, آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب سے نڈر ہو کر, اللہ رب العالمین کے عذاب سے بے خوف ہو کر سرے بازار نکلتے ہیں اور اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے زندگی اس طریقے سے گزارتے ہیں گویا ہمیں کسی چیز کا خوف اور کوئی چیز کا ڈر نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس بات سے بے خوف اور مطمئن ہو چکے ہو کہ آسمان والا تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے, تمہیں زمین میں دھسا دے, ان یخسف بکم الارض, تمہیں زمین میں دھسا دے, فاذا ہی تمور, اور یہ زمین لرزنے لگے, تھر تھرانے لگے اور کاپنے لگے, زلزلے برپا ہو جائیں. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا, یا تم اس بات سے بے خوف اور نڈر ہو چکے ہو کہ اللہ رب العالمین آسمانوں سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے. فستعلمون کیف نذیر, تب تم جان لوگے کہ ڈرانے والا کیسا تھا, تب تم جان لوگے کہ یہ رسولوں کا ڈرانا, یہ رسولوں کی وارننگ, یہ اللہ رب العالمین کی وارننگ کیا چیز تھی. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے, بہت سی قوم نے جھٹلایا ہے رسولوں کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, ان کا انکار کرنا, ان کا جھٹلانا, ان کا سرکشی کرنا کیسا تھا. پچھلی قوم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, بنی اسرائیل کی قوم جسے اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ رب العالمین نے انہیں سارے امتوں پر, ساری قوم پر فوقیت اور برتری عطا فرمائی تھی.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی تھی، واذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں سارے جہان والوں پر برتری اور فوقیت عطا فرمائی تھی۔ یا بنی، دوسری جگہ اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کتنی نعمتیں انہیں میسر ہوئی تھی، اللہ رب العالمین کی جانب سے پکا پکایا کھانا آسمان سے نازل ہوتا تھا تو وہ کھاتے تھے، لیکن جب سرکشی بڑھی اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری بڑھی تو ایسے عذاب میں وہ ہلاک کر دیے گئے کہ وہ عذاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بن گیا۔ قوم سمود، قوم عاد کا واقعہ دیکھیے، کذبت سمود فاہلکوا بالطاغیہ وأما عاد كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، کسی کو تیز ہوا اٹھا کر لے گئی، کسی کو تیز ہوا کے ذریعے سے وہ ہلاک و برباد کر دیا گیا، کسی کو ایسی کڑکڑاہٹ اور ایسی آواز سے ہلاک و برباد کر دیا گیا کہ آواز سنتے ہی سب کے سب مر گئے، مٹ گئے، اس روئے زمین سے نیست و نابود ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کے نتیجے میں تھا۔ آپ غور کیجئے، آج ہم پر یہ مصیبتیں ایک اللہ رب العالمین کے عذاب کی شکل میں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا تو وعدہ یہ تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک اللہ رب العالمین کا عذاب نہیں آتا جب تک اللہ کے بندے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، جب تک اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے رہیں گے، اپنے گناہ کو بخشواتے رہیں گے، اپنے گناہ پر نادم ہوتے رہیں گے، اس وقت تک اس بستی والے پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اب غور کیجئے کہ کیسا وقت ہے کہ ایک انسان اپنے غلطی پر نادم بھی نہیں ہے، پشیماں بھی نہیں ہے، اور وہ غلطی پر غلطی کیے جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں جاتے چلا جا رہا ہے، لیکن اسے اپنے غلطی کا احساس نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کی گرفت ہوتی ہے اور ایسے موقع پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دنیا بہت بھلی، بہت رنگین دکھتی ہے، کیوں نہ دکھے؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت مکروہ چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، جبکہ جہنم شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے۔ جہنم کو پانے کے لیے بہت زیادہ اس کے ارد گرد شہوتیں ہیں، نفسانی خواہشات کی ایک انسان جب پیروی کرتا ہے، جب اپنے من مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہ کرنے کے لیے انسان کو مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، انسان کو تکلیف برداشت نہیں کرنا پڑتا۔ آج ہر قدم پر گناہ نظر آتے ہیں، آج نیکی کرنے کے لیے بہت زیادہ مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ آپ مثال کے طور پر لے لیجئے، ایک وضو ہے، نماز ہے، ہم وضو کرتے ہیں، جاڑے کے موسم میں وضو کرتے ہیں، ٹھنڈ لگتی ہے، اس کے باوجود ہم وضو کر کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، بہت مشقت ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں، روزے میں دن بھر بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے ہم یہاں سے لاکھوں میل دور کا سفر طے کرتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اپنی محنت کو صرف کرتے ہیں۔ یہ ساری محنتیں، یہ ساری مشقتیں کس لیے ہم برداشت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، نیکی کمانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے۔ لیکن گناہ کرنے کے لیے کوئی محنت و مشقت نہیں۔ آج گناہ ہمارے ہاتھوں کا کھلونا بن چکا ہے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔
ایک طرف تو یہ مشقتیں ہیں، اور صرف یہ مشقتیں اور یہ پریشانیاں نہیں، بلکہ یہ تو فرائض ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے، مختلف چیزوں سے آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے، یہ زندگی کا مقصد ہی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری آزمائش ہونی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ دشمنوں کا خوف تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا، موت کا ڈر تمہارے اوپر آ جائے گا، اس خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ مختلف چیزوں کا ذکر کیا اور سب سے پہلے خوف کا ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ یا رسول اللہ، قال بل انتم یومئذ کثیرون ولکنکم غثاء كغثاء السیل۔ یہ امت پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت پر تمام قوم اس قدر ٹوٹ پڑیں گی اور ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر ایک بھوکا پیاسا شخص ٹوٹ پڑتا ہے۔ ایک کہنے والا نے کہا، ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ ہمارے قلت کے سبب ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا، بل انتم کثیرون، بلکہ تم اس وقت زیادہ ہوگے، تمہاری تو بہت زیادہ تعداد ہوگی، لیکن اس تعداد کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سیلاب کے جھاگ کے مانند تم ہو جاؤ گے۔ سیلاب جس طریقے سے چاہتا ہے جھاگ کو بہا لے جاتا ہے، اسی طریقے سے ساری قوم تمہیں جہاں لے جائے گی تم چلے جاؤ گے، جھاگ کے مانند تم رہ جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، آپ نے فرمایا کہ دشمن کے دل سے اللہ رب العالمین تمہارے روب کو نکال دے گا، تمہارے دبدبے کو نکال دے گا، تمہارے وقار کو نکال دے گا، اور دشمن کے دل میں جب تمہارا وقار نکل جائے گا، اس کے بعد تمہارے دل میں اللہ رب العالمین وہن پیدا کر دے گا۔ وہن کیا ہوتا ہے؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹکڑا بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ موت سے لوگ آج ڈر رہے ہیں۔ یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی کہ دنیا دار اس قدر انسان ہو جائے گا کہ اسے موت ناپسندیدہ ہو جائے گی، اس کے نظر میں موت مکروہ ہو جائے گی، وہ موت سے بھاگنے لگے گا اور دنیا دار ہو کر کے رہ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چیز کو کہا تھا۔ اللہ رب العالمین اس خوف کے ذریعے سے آزمائے گا۔ یہ خوف آج ہم پر طاری ہے، چاہے وہ دشمنوں کا خوف ہو، چاہے وہ موت کا خوف ہو، چاہے دنیا کے چھن جانے کا خوف ہو، چاہے ہمارے امن و امان کا خوف ہو یا ہماری عزت و آبرو کا خوف ہو، مختلف خوف کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ کے وہ واقعات کو دیکھیے کہ کس طریقے سے ان پر آزمائشیں آئی تھیں، بھوک کی شدت سے کس قدر خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہوئے تھے، اور آپ کے اصحاب، آپ کے بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا زندگی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا زندگی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت اپنے حجرے سے نکلے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کی عادت مبارکہ نہیں تھی کہ آپ اس وقت نکلتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس چیز نے تم کو گھر سے نکال دیا ہے کہ تم یہاں آ رہے ہو، وہ بھی اس وقت جب ہمیں ملنے کی اس وقت ہماری عادت نہیں ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اے اللہ کے رسول، بھوک کی شدت نے پریشان کر رکھا ہے، بھوک کی تڑپ نے پریشان کر رکھا ہے کہ میں گھر سے نکل گیا ہوں، شاید کہ کوئی سامان ملے، شاید کہ کوئی راستہ ملے، شاید کہ کوئی مہمان نوازی کرنے والا ملے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ چلے آ رہے ہیں. صحیح مسلم کا واقعہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آتے ہیں وہ بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، بھوک کی شدت اس قدر غالب آ چکی ہے کہ اب ہمیں اپنے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ، اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکال دیا ہے جس چیز نے تمہیں گھر سے باہر نکالا ہے. ذرا سوچئے، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کی یہ زندگی کہ بھوک کی شدت سے وہ گھر سے باہر نکل گئے، اور بھوک کی شدت اتنی زیادہ کہ برداشت کے باہر ہو رہا. اتنے میں حضرت ابو الحتیم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیتے ہیں، جو اس وقت کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مہمان نوازی کرنے کے لیے کہا. چنانچہ وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اپنے گھر لے گئے اور بہت اچھی طریقے سے آپ نے مہمان نوازی کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی دیکھیے. آپ جلیل القدر صحابی اور بہت زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اسی طرح راستے میں بیٹھے تھے، بھوک کی شدت تھی، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا. اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک آیت کی تفسیر جانتے ہیں، ایک آیت کا معنی پوچھتے ہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ وہ اپنی طرف ان کو متوجہ کرتے، شاید کہ ان کو سمجھ میں آ جاتا کہ کس وجہ سے وہ ان کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں. بھوک کی شدت کا اندازہ انہیں ہو جاتا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آیت کا معنی بتلایا اور گزر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی ان سے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کا معنی پوچھا، وہ بھی آیت کا معنی بتلا کر چلے گئے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس آیت کا معنی پوچھنے لگے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے. ابو ہریرہ کو اٹھایا کہ ابو ہریرہ آؤ میرے ساتھ چلو. آپ گئے، گھر میں دودھ کا پیالہ تھا، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو دیا اور کہا کہ جاؤ صفہ کے لوگوں، غربا لوگوں کے ساتھ اس دودھ کو تقسیم کر کے پی جاؤ. یہ زندگی صحابہ کرام کی تھی. آزمائش کا وہ دور تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے کہ جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئی، کتنی مشقتوں کو انہوں نے برداشت کیا کہ گرم ریت پر ان کو لٹا کر کے ان کے سینے پر گرم پتھر رکھا جاتا تھا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سجدے کے حالت میں ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑیاں ڈالی جاتی تھی، ان کو پریشان کیا جاتا تھا، ان کو ستایا جاتا تھا، ان کو ان کے شہر سے نکالا گیا. یہ تمام آزمائشیں، یہ تمام مشقتیں ان صحابہ کرام نے برداشت کی تھی. یہ تمام مشقتیں ہمارے اسلاف نے برداشت کی تھی. ابھی تو ہمارے اوپر کوئی مشقت نہیں آئی ہے، ابھی تو ہمیں آزمایا جانا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مالوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ رب العالمین مال میں کمی کر کے آزمائے گا.
جس چیز کا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے، وہ تجارت تخشون کسادہ، خود اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ تجارت جس کا تمہیں کمی کا خوف ہے، تم ڈرتے ہو کہ تجارت میں کہیں خسارہ نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس نقصان کے تم خوف کھاتے ہو، اس مال میں کمی کر کے اللہ رب العالمین تمہاری آزمائش کرے گا۔ ایک انسان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، اللہ رب العالمین نے اسے بہت زیادہ مال و دولت نواز رکھا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا بندہ ہے، مسجدوں میں حاضری دینے والا، مسجدوں میں پانچوں وقت حاضر رہنے والا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اور دیتا ہے، اپنے فضل و کرم سے اور نوازتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین بھی اس کی آزمائش کرتا ہے، مالوں کو دے کر کے بھی اللہ رب العالمین اس کی آزمائش کرتا ہے کہ مال کو پا کر اس کے اندر شکر کا کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے، مال کو پا کر کے اللہ رب العالمین کا وہ کتنا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے۔ اور ایک انسان جو غریب ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا، جس کے پاس جس کا پیٹ مشکل سے بھرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی آزماتا ہے، کم مال دے کر کے، مفلس بنا کر کے اللہ رب العالمین اسے آزماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پر اس کا کتنا ایمان ہے، وہ اللہ رب العالمین کے اس فیصلے پر کتنا راضی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، وہ بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پر اجر دیتا۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، والانفس، چوتھی چیز، کسی عزیز و اقارب کو موت دے کر کے، نفس کی قربانی سے اللہ رب العالمین کسی عزیز کو چھین کر کے، کسی کو موت دے کر کے اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آزمائشیں نہیں آئی، آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے فوت ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنسو دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے آنکھ میں آنسو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا یہ رحمت کے آنسو، یہ تو فطری چیز ہے۔ اس وقت آپ نے جو الفاظ ادا کیے تھے اپنی زبان مبارک سے، وہ الفاظ سونے کے حروف سے لکھے جانے والے الفاظ ہیں، اور ہمیں ذہن نشیں کر لینا چاہیے۔ ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بے شک آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب يحزن، اور دل بہت رنجیدہ ہے، بہت غمگین ہے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم وہ بات نہیں کہیں گے، ہم وہی بات کہیں گے، ولا نقول الا ما يرضى ربنا، ہم وہی بات کہیں گے جس بات سے ہمارا رب راضی ہو جائے گا۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، اور ہم اے ابراہیم تمہاری فرقت پر بہت غمزدہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، یہ طرز زندگی تھی، یہ اسوہ تھا جسے ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز مومنوں سے بھی کہا گیا، اور مومنوں کی صفت بتلائی گئی۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ زبان سے انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں، وہ زبان سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے قضاء و قدر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہتے ہیں۔ والثمرات، آخری چیز اللہ رب العالمین نے ذکر کی پھلوں میں کمی کر کے۔ ایک کسان سے پوچھئے جب اس کی فصل برباد ہو جاتی ہے، سارا دن وہ محنت و مشقت کرتا ہے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں فصل بونے میں، لیکن جب کھلنے کا دن آتا ہے، جب کاٹنے کا دن آتا ہے، جب اس کے نتیجے نکلنے کا دن آتا ہے تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ پھلوں میں کمی کر کے اللہ رب العالمین اس کی بھی آزمائش کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، آگے فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔
یہ صبر آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان آزمائشوں پر صبر کریں اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اس کے دین سے قریب ہوں، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں تپایا جائے گا، ہمارا امتحان ہوگا، دیکھا جائے گا ہم اصلی ہیں کہ نقلی ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا ہم سچے مسلمان ہیں کہ نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہمیں باقی ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، کیا تم یہ گمان کر رکھے ہو، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے اسی طرح تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ ایسا وقت تمہارا نہیں آیا جس طریقے سے تمہارے پہلے لوگوں کا وقت آیا تھا۔ وَلَمَّا خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، ان پر کتنی مشقتیں آئی تھی، ان کو تکلیف لاحق ہوئی تھی، ان کو بیماری لاحق ہوئی تھی، وہ جھنجھوڑ دیے گئے تھے دشمنوں کے حملے سے، خود اللہ رب العالمین کی آزمائشوں سے، مختلف قسم کی بیماریوں سے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیسی بیماری لاحق ہوئی تھی کہ سارا جسم اس بیماری نے سڑا دیا تھا، ان کی بیویاں بھی ساتھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس بیماری کے عالم میں حضرت ایوب علیہ السلام دعا کرتے تھے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، پروردگار مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، ان کو تکلیف لاحق ہوئی، بیماری لاحق ہوئی، وَزُلْزِلُوا، وہ جھنجھوڑ دیے گئے، اپنے ملک سے نکالے گئے، ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، لہولان کیے گئے، قربانی دی اپنے جانوں کی، مالوں کی۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اللہ کی مدد کب نازل ہوگی، درد سے کرا رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کی مدد کب نازل ہوگی۔ الا ان نصر اللہ قریب، جان لو کہ اللہ رب العالمین کی مدد بہت قریب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں تپایا نہیں جائے گا، ان پر آزمائشیں نازل نہیں ہوں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اس سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا تاکہ اللہ رب العالمین یہ جان لے کہ تم میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ رب العالمین تو ویسے بھی جانتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کو ظاہر کر دے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون فاسق و فاجر ہے، کون منافق ہے۔ یہ آزمائشیں آنی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے، اور اس آزمائش پر کامیابی اسی کو میسر ہونی ہے جو اللہ رب العالمین کے دین کو تھامے رہے گا، اللہ رب العالمین کے دین پر استقامت اختیار کرے گا۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں محبت رسول کا، اگر ہم اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم دین سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو عمل کر کے دکھلانا ہوگا، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے اللہ کے دین کو اپنا ضابطۂ حیات، اپنا طرز زندگی بنانا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کی طرف لوٹیں، اسے اپنا ضابطۂ حیات اور طرز زندگی بنائیں، مسجدوں کو آباد کریں،
اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، ان سے باز رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، ہر قسم کی بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے، ہر قسم کی بری بیماری سے ہمیں محفوظ رکھے۔ غور کیجئے، یہ بیماری جو اس وقت پھیلی ہے، وبائی مرض جو اس وقت پورے دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف خاص رجوع کرنے کا وقت ہے، اور یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے اور اس دین نے کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ آج ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ہم بارہا ہاتھ دھوئیں، ہمیں جب چھینک آئے تو ہم اپنے منہ پر رومال رکھ لیں، ہمیں جب کھانسی آئے تو اپنے منہ پر رومال رکھ لیں۔ یہ ساری تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آج ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم ہاتھ دھوئیں، ہم منہ دھوئیں، ہم اپنے جسم کو پاک و صاف رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہمارا دین یہ بتلا رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان، اس کے پاس اگر ایک نہر ہو اور اس میں 5 وقت وہ غوطہ لگائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ وہ نماز ہے۔ 5 وقت جب ہم وضو کرتے ہیں اور نہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پاک صاف ہو کر حاضر ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس دین کو، اس شریعت کو، اس کی طرف ہمیں پلٹنے کا موقع ہے، اور امت کو اور سارے لوگوں کو یہ بتانے کا موقع ہے کہ جو چیزیں آج ہمیں بتلائی جا رہی ہیں وہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے دین نے بتلا دی ہیں۔ لہذا دعا کریں کہ اس بیماری سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس میں گرفتار ہیں اللہ رب العالمین اسے شفاء کامل عاجل عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا کر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت آئے ایمان پر آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔